أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام حاضرین بڑی محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے. دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے. دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب ان حافظوں کی؟ ہے کوئی قیمت لگانے والا؟ قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب ان حافظوں کی؟ کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے. ان بچوں کے والدین بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، میری بات سن رہے ہوں گے. تو آج بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، ان کا دل یہ کہہ رہا ہوگا کہ بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، جنت میرے لیے ہوئی آسان دیکھی. اور جنت میں 7 نسلوں کو حافظ قرآن کے، اور جنت میں 7 نسلوں کو حافظ قرآن کے لے جائیں گے، نبی کا فرمان ہے. دیکھیے میرے برادران اسلام، بزرگان محترم، میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے آج کی اس عظیم محفل میں جو بچوں کے ان حفاظ کرام کے اساتذہ کرام ہیں، محترم قاری شبیر صاحب ہیں، محترم قاری فقیر محمد صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے ادارے سے اتنی بڑی تعداد میں حافظ قرآن بن کر یہ بچے فارغ ہو رہے ہیں. اور ان بچوں کے والدین کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس ادارے کے ساتھ جو معاونین ہیں، جو انتظامیہ ہیں،
ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر اپنے ان عزیز طلباء کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان بچوں کا پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس ادارے سے جو بچے یہ حافظ بن کر جا رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ان سے اپنے دین کی خدمات کا عظیم کام لے لیں۔ میں جب یہاں آیا، جب جگہ خریدی تو مجھے ڈر تھا کہ بھئی سنسان علاقہ ہے، کیا بنے گا یہاں پہ، چونکہ میری بھی مسجد قریب ہی ہے، تو لیکن جب میں نے یہاں رہائش اختیار کی تو واللہ میں نے اس ادارے کی جو برکات ہیں، اس کے جو انوارات ہیں، 24 گھنٹے ماشاءاللہ یہاں بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو انوارات اللہ کی طرف سے برس رہی ہیں، یہ برکات صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ ان انوار و برکات نے چاروں طرف کے علاقے کو گھیر رکھا ہے۔ یہ جتنے مدرسے کے پڑوسی ہیں، قرب و جوار والے ہیں، یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے پڑوس میں ایک عظیم دینی درسگاہ موجود ہے۔ میں نماز عشاء پڑھانے کے بعد کافی دیر بعد یہاں سے گزرتا ہوں، سامنے سے 8:30 9 9:30 بجے اندر سے ماشاءاللہ بچوں کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور صبح نماز فجر پڑھانے کے لیے میں جب یہاں سے گزرتا ہوں فجر کی اذان کے بعد، اس وقت بھی یہاں سے بچوں کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے عشاء کے بعد آدھی رات کو بھی یہاں سے بچوں کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، اور نماز فجر سے پہلے بھی۔ تو یہ ایک بڑا خوش آئین ہے ان علاقے والوں کے لیے۔ اب غور کریں، تھوڑا سا تصور کریں، میں چونکہ یونیورسٹی کے ماحول میں بھی رہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر یہاں کوئی یونیورسٹی ہوتی اس دینی مدرسے کی جگہ پر، تو یہاں انوار و برکات نہیں ہونی تھی، یہاں انوار و برکات رونقیں نہیں ہونی تھی۔ تو یہ الحمدللہ جتنے بھی اہل علاقہ والے ہیں، یہ ان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ادارہ موجود ہے۔ ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ادارے کے ساتھ ہمیں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے، اور یہاں جو پڑھنے والے طلباء کرام ہیں، جو اساتذہ کرام ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی ان کی خدمت کرنی چاہیے، مالی خدمت بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہاں بھیجنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، دنیا اس حقیقت کو جانتی اور پہچانتی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ پوری دنیا میں قرآن مجید سے زیادہ پڑھے جانے والی کوئی اور کتاب موجود بولے نہیں ہے۔ اس کتاب کی تلاوت کی کثرت کا عالم یہ ہے کہ زندہ دلان اسلام سفینہ سے بڑھ کر اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث فخر سمجھتے ہیں، اور امت مسلمہ یہ دعویٰ کرنے کے حق بجانب ہے کہ مسلمانوں نے اپنی اس عظیم کتاب کو یاد کرنے کے لیے جو اہتمام اور انتظام کیا ہے، پوری دنیا میں یہ فضیلت، یہ خصوصیت، یہ امتیاز یہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ یہ کسی دنیا میں کسی اور مذہب والوں کو، کسی اور قوم والوں اور ملت والوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت کی ذرا گہرائی میں اترنا اور آپ کی مجھے توجہ درکار ہوگی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کتاب کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں، اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں اس آیت کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، اگر کوئی بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے اپنی سلطنت کی جو سرحدیں ہیں، جو حدود ہیں، ان کی حفاظت کرنا یہ میرا فرض ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بادشاہ اپنے اس اعلان کے بعد کہ ان سرحدوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے تاکہ کوئی باہر سے حملہ نہ کر سکے میری سلطنت میں، تو کیا وہ بادشاہ خود اٹھ کر سرحد پہ چلا جائے گا؟ کیا وہ بادشاہ اس اعلان کے بعد وہ خود اٹھ کر باہر سرحد پہ چلا جائے گا یا اپنی ایک بڑی فوج بنائے گا؟ بولیے، وہ اپنی ایک فوج بنائے گا، بڑی فوج تیار کرے گا، اس فوج کو وہ پھر اپنے ملک کی سرحد پر بھیجے گا، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے گا۔ تو اسی طرح وہ ذات جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے، جو عزت دینے والی ہے، رزق دینے والی ہے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جب اس رب نے اعلان فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا، تو اللہ رب العزت اپنے گویا کہ اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کریں گے۔ تو دیکھیے، قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے یہ ننھے منھے یہ حفاظ کرام ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کرنے والی اللہ کی فوج کون سی ہے؟ یہ طلبہ کرام ہے۔ اور قرآن مجید کا ترجمہ، اس کا صحیح مطلب، اس کی صحیح تفسیر، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والی اللہ کی فوج یہ علماء کرام ہے۔ اور قرآن مجید کے معارف کیا ہیں، اس کے قیمتی جوہر کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے یہ ہمارے مشائخ اعظام ہیں۔ تو یہ جو اس مدرسے سے یہ حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنے والی اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی فوج ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، ان کو کوئی کمتر نہ سمجھے، اور نہ ہی یہ عزیز طلبہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، یہ اللہ کی فوج ہے اور عظیم فوج ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس دھرتی پر جو کچھ بھی ہے، بیت اللہ شریف ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ہستیاں ہیں، اور عالم غیب کی جو چیزیں ہیں، لوح و قلم ہے، عرش و کرسی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے جو مقرب ترین فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ لیکن یہ قرآن مجید کلام نفسی، یہ علماء میرے اس جملے کو سمجھ سکیں گے، کلام نفسی، وہ کلام نفسی جو نقوش سے پاک ہے، یہ قرآن مجید، یہ کلام اللہ، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی ذات عالیہ کے ساتھ قائم ہے، اٹیچ ہے، یہ اللہ کی ذات سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ہم جیسوں پر اتنا احسان ہے کہ اپنے عظیم لاڈلے پیغمبر، میرے اور آپ کے نبی، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین، حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر ہم جیسی زبانوں کو، یہ گندی زبانوں کو، یہ اپنا پاک کلام پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ قرآن مجید میں 20ویں پارے میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے
ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس واقعے کے اندر یہ بڑی خاص بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے طویٰ کی مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام سنانے کے لیے ایک بابرکت درخت کا انتخاب فرمایا. حضرت موسیٰ کو اپنا کلام سنوانے کے لیے طویٰ کی مقدس وادی میں کس چیز کا انتخاب کیا؟ مبارک درخت کا، بابرکت درخت کا. اس درخت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ سنوایا. تو وہ کتنا خوش قسمت وہ درخت ہے، وہ بے جان درخت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاک کلام سنانے کے لیے بطور آلہ کے استعمال فرما رہے ہیں. تو گویا کہ جو شخص، جو مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اپنی زبان سے، تو اس وقت اس حافظ قرآن کو، اس مسلمان کو وہی شرف نصیب ہو رہا ہوتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت کو نصیب ہوا تھا. اور گویا کہ وہ تلاوت کرنے کے وقت وہ اللہ کے اس مقدس کلام کا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ اتنا عظیم کلام ہے اور اتنا عظیم کام ہے. یہ میں اپنے ان حافظوں سے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزازات بیان فرمائے. یہ میں اب آپ کے لیے خاص بات کرنے لگا ہوں. بعد میں اپنے عزیز جو مہمان گرامی ہیں ان سے بات کروں. یہ اب بات آپ کے لیے. احادیث مبارکہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حافظوں کے لیے اعزاز بیان فرمائے ہیں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. مثلاً آپ نے پڑھا ہوگا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اگر کوئی شخص وہ قرآن میں اتنا مشغول ہے، قرآن میں اتنا مشغول ہے، اس کو پڑھنے پڑھانے میں، اس کو سیکھنے سکھانے میں اور اس کو سمجھنے سمجھانے میں، اس نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے. اس کو اللہ سے مانگنے کا اور دوسرے ذکر اذکار کرنے کا، دیگر تسبیحات کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن میں غور و فکر کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو میں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا. اتنے اعزاز ہیں. ان سب اعزازات میں میں ایک خاص اعزاز کی بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں اہل جنت کو الاٹمنٹ عطا فرمائیں گے. یہ تیرا مکان ہے، یہ تیری کوٹھی ہے، یہ تیرا بنگلہ ہے، یہ تیرا قلعہ ہے، یہ تیرا محل ہے. لیکن جب آپ کی باری آئے گی نا، حافظ قرآن کی باری آئے گی، ایسے نہیں اللہ فرمائیں گے یہ تیرا محل ہے، یہ تیری کوٹھی ہے. ایسے نہیں کہا جائے گا، بلکہ حافظ قرآن کی جب باری آئے گی تو اللہ کا انداز بدل جائے گا. تو اللہ فرمائیں گے، اے میرے بندے، تو نے میرے کلام کو اور میرے قرآن کو، میری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اب تو اس کتاب کو پڑھتا جا، قرآن کو پڑھتا جا، پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. جہاں تو من الجنۃ والناس پر پہنچے گا وہی تیرا درجہ اور محل ہوگا، وہی تیرا درجہ اور محل ہوگا. سبحان اللہ کہنے میں کوئی بل نہیں آئے گا. سبحان اللہ. دیکھیے علماء حضرات بیٹھے ہیں، جنت کے جو میدان ہے محل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ محل جو ہے ہمارے، یہ چٹیل میدان ہے. اس کو آباد کرنے کے لیے ہمیں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرنا پڑے گا. تو آوازیں بلند فرما دیجیے سبحان اللہ. دیکھیے اگر آپ یہ کہ نا میں اکیلا چلتا رہوں، میں اکیلا نہیں چلوں گا، اپنی تقریر ختم کر دوں گا. آپ کی طرف سے بھی تو کوئی ریئیکشن ہونا چاہیے نا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے تو آپ کے دل سے صدا آئے سبحان اللہ کی کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے. تو میں حافظوں سے یہ بات کر رہا ہوں
کہ اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، جنت کے درجے چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ لیکن اب یہ آپ کے اندر ہوگا کہ آپ میں کتنی ہمت ہوگی، آپ کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اگر آپ کو قرآن آتا ہوگا تو پڑھو گے نا، اگر آپ کو قرآن آتا ہوگا تو پڑھو گے۔ دیکھیں آپ نے 2 ڈھائی 3 سال کا ماشاءاللہ عرصہ لگایا، آپ نے سب کی سنائی، پارہ سنایا، منزل سنائی، امتحان دیے، اتنی مشقت کے بعد 2.5-3 سال کا عرصہ لگا کر اب آپ حافظ بن رہے ہیں۔ لیکن قرآن یاد رکھنے کے لیے صرف 5 سال 10 سال 15 سال کا عرصہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے 5 سال نہیں چاہیے، 10 سال بھی نہیں، 20 سال بھی نہیں، بلکہ قرآن اس وقت تک آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، آپ آخرت میں بھی قرآن پڑھیں جا کر۔ یہ ہمارا سیالکوٹ کا جو علاقہ ہے نا، یہ پہلوانوں کا علاقہ مشہور ہے، یہ پہلوانوں کا علاقہ ہے، بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں رستم سیالکوٹ کے نام سے۔ یہ جو پہلوان ہوتا ہے نا، اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک اکھاڑا، ورزش اور تیل سے اپنے جسم کی مالش اور کشتی کرے وہ، تو پھر وہ پہلوان بنے گا نا۔ 2-2.5 سال کا عرصہ وہ لگا کر پہلوان بنتا ہے، پھر 2-3 کشتیاں جیت کر وہ اپنے نام کے ساتھ ایک ٹائٹل بھی لگوا لیتا ہے، یہ رستم سیالکوٹ ہے، یہ رستم گوجرانوالہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب وہ پہلوان بن گیا، رستم سیالکوٹ بھی بن گیا، تو اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے میں پہلوان بن گیا بھائی، اب وہ اکھاڑا چھوڑ دیتا ہے، کشتی چھوڑ دیتا ہے اور ورزش چھوڑ دیتا ہے، تو کیا وہ پہلوان باقی رہے گا؟ پہلوان باقی رہنے کے لیے اس کو مسلسل کیا کرنی؟ محنت کرنی پڑے گی، اس کو اکھاڑے کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کو ورزش کرنی پڑے گی اور اس کو کشتیاں لڑنی پڑے گی، تو بھی وہ پہلوان باقی رہے گا۔ اسی طرح آپ حافظ قرآن الحمدللہ آج بن گئے، لیکن اب اس حفظ کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے اب آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ٹائم دینا پڑے گا۔ میں اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا آنا مبارک ہو، اپنے قیمتی اوقات سے وقت نکال کر ہماری اس محفل میں تشریف لائے، اور جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں سب کا شکریہ اور سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو مجھے آپ حضرات کی توجہ درکار ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ ایک تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، آپ کے اساتذہ کرام بھی یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ ساری زندگی قرآن مجید کو یاد رکھیں گے نا، ساری زندگی یاد رکھیں گے، پھر ہی جا کر آپ جنت میں پڑھ سکیں گے اگر یاد ہوگا تو۔ اب آخری بات ہے میرے اپنے ان عزیز مہمانان گرامی کے لیے بڑی خاص بات ہے۔ دیکھیے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے، سننے سنانے کے بڑی برکات ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ مثلا اس کا ہم فائدہ پڑھتے ہیں بچوں کے حافظ قرآن کے جو والدین ہیں ان کو تاج پہنایا جائے گا، یہ ہم سب انعامات پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک خاص بات بھی کیا کرتے ہیں۔ میں اپنے جو نوجوان طبقہ ہے میں ان سے مخاطب ہوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوگی تو میں بات کر رہا ہوں، ابھی آپ کی میں اب آپ سے مخاطب ہوں، ان سے میری بات ہوگی یا حافظوں سے، اب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ اس بات میں شریک ہوں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا ذرا ماحول ہو جائے گا تو ذرا اچھا ہوگا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جو میری عمر کے ہیں، بڑے لوگ ہیں، بوڑھی عمر کے لوگ ہیں، کہ بھئی 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جو زمانہ تھا، جو وقت تھا، بڑا اچھا زمانہ تھا، بڑی برکتیں تھیں، بڑی پیار تھے، بڑی محبتیں تھیں، بڑا ایک دوسرے پر اعتماد تھا، بڑی رونقیں تھیں۔ اب تو وہ پیار نہیں رہا، وہ اعتماد نہیں رہا، وہ برکتیں نہیں رہی۔ یہ باتیں کرتے ہیں نا جی پرانے زمانے کو یاد کر کے۔ اچھا پھر یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ وہ جو ہمارے بڑے لوگ تھے، پرانے لوگ تھے، جو برکتیں آیا کرتی تھی، جو اعتماد ہوا کرتا تھا، جو پیار اور محبت ہوا کرتی تھی، وہ آیا کہ وہ جو برکتیں ہیں ان کا کوئی نیٹ ورک بھی ہے کہ نہیں؟
مثال کے طور پر جیسے یہ بجلی والے ہیں، بجلی کا ایک محکمہ ہے، سب کو پتہ ہے، نیٹ ورک ہے، بجلی چلی جائے تو خراب ہو جائے، ہم اس کے محکمے سے رابطہ کریں گے نا، باپڈا والے سے، اور اگر گیس چلی جائے تو سوئی گیس کا محکمہ ہے، اور آج کل تو وائی فائی بھی ہے بھائی، وائی فائی بند ہو جائے، خراب ہو جائے تو اس کے لیے ہم کس سے رابطہ کریں گے؟ جنرل اسٹور والے سے، بلکہ وائی فائی کا جو محکمہ ہے ان سے رابطہ کریں گے، جہاں سے آپ نے لگوایا، پی ٹی سی ایل والوں کا لگایا تو ان سے رابطہ کریں گے، فائبر والوں کا لگایا ان سے رابطہ کریں گے۔ تو اسی طرح ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ یہ جو برکتیں تھی پہلے، یہ جو رحمتیں تھی پہلے، کیا ان برکتوں اور رحمتوں کا بھی کوئی نیٹ ورک ہے یا نہیں؟ تو بھئی ان کا جو نیٹ ورک ہے، ان کا جو محکمہ ہے وہ فرشتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ میں آگے بات بڑھانے سے پہلے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثلا ہمارا جو گھر ہے، آپ سب کا اپنا اپنا گھر ہے، ماشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنا اپنا گھر، خوبصورت وسیع و عمارت والا گھر، خوشحالیوں والا گھر عطا فرمائے۔ اگر کوئی اپنے گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھتا ہے، صحن بڑا صاف ہے اور بڑے اس میں خوشبودار کیاریاں لگائی ہوئی ہیں، بڑی صفائی ہے، خوشبوئیں مہکتی ہیں، تو ایسے گھر میں کیا آئیں گے؟ جگنو آئیں گے اور کوئل آئیں گی، بلبل آئیں گی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گھر میں کچرا رکھا ہے، گند پڑا ہوا ہے، ادھر بھی گند بکھ رہا ہے، ادھر بھی گند بکھ رہا ہے، ادھر بھی، تو پھر گھر میں کیا آئیں گے؟ مچھر آئیں گے، مکھیاں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اگر گھر آپ نے جگنوں کا ماحول بنا کے رکھا ہے تو جگنو آئیں گے، اگر مینڈک کا ماحول بنا کے رکھا ہے تو مینڈک آئیں گے۔ تو اسی طرح میرے عزیز دوستو، اگر ہم نے اپنے گھروں میں فرشتوں کا ماحول رکھا ہے تو فرشتے آئیں گے، اگر ہم نے اپنے گھروں میں فرشتوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کا ماحول رکھا ہے تو پھر دوسری مخلوقات آئیں گی، پھر جنات آئیں گے، پھر شیاطین آئیں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر تباہیاں ہوں گی، پھر اعتماد نہیں ہوگا، پھر فسادات ہوں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ماحول کون سا بنا رکھا ہے، فرشتوں کا ماحول کون سا ہوتا ہے۔ میں اس پر دو حدیث شریف سناؤں گا بس۔ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ گھر جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو وہ آباد گھر ہیں، اور وہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور جن گھروں میں قرآن مجید نہ پڑھا جاتا ہو، فرمایا کل بیت الخالی، اجڑے گھروں کی طرح ہے، یہ بے آباد گھر ہیں۔ جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ فرشتوں کے ماحول والا گھر نہیں ہے، تو اسی گھر میں برکتیں آتی ہیں، اسی گھر میں رحمتیں آتی ہیں جہاں فرشتے آئیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا محکمہ کون سا ہے؟ فرشتے۔ فرشتے آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، فرشتے آئیں گے تو رحمتیں آئیں گی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں کو آباد کریں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہوگی پہلی حدیث۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، بڑی مشہور حدیث ہے، علماء کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے گھروں میں اپنی نمازوں کا بھی حصہ رکھو، ولا تجعلوها قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، ذکر و اذکار نہیں کیے جاتے، تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہ جگہ مردوں کو دفنانے کی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی حصہ رکھو، اپنے گھروں میں نماز کا بھی حصہ رکھو، اپنے گھروں میں ذکر و اذکار کا بھی حصہ رکھو، اپنے گھروں میں تسبیحات کا بھی حصہ رکھو، تاکہ تمہارے گھر یہ قبرستان کا منظر نہ پیش کریں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے، علماء حضرات تشریف فرمائے میری یہ بات سمجھ سکیں گے، صحابہ اکرام جب اپنا گھر بناتے تھے، اس حدیث کو سننے کے بعد جن کو اللہ نے اپنے گھروں میں وسعت دیا وہ بھی ارادہ فرما لیں گے۔ اللہ صحابہ اکرام جب اپنا گھر بناتے تھے نا تو اپنے گھروں میں ایک خاص کمرہ بناتے تھے، اور اس کمرے کا وہ نام رکھتے تھے مسجد البیت۔ کیا نام رکھتے تھے؟ مسجد البیت، کہ یہ گھر کی مسجد ہے۔
یہ گھر کی مسجد ہے، وہاں قلیم بچھے ہوں، وہاں قرآن مجید سجائے ہوں اور جائے نماز رکھے ہوں، اور وہاں گھر کے جو بڑے حضرات ہیں وہاں جا کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں جا کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور گھر کی جو خواتین ہیں اگر ان کو ذکر و اذکار نماز پڑھنی ہے وہاں جا کر وہ نماز پڑھ رہی ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بچوں نے قرآن پڑھنا ہے وہاں جا کر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک بڑے افسوس کی بات کہوں گا، آج ہمارے گھروں میں بچوں کے لیے اسٹڈی روم تو بنایا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے بچے انگلش پڑھیں گے، وہاں سائنس پڑھیں گے، وہاں میتھ پڑھیں گے، وہاں وہ سب کچھ کریں گے، لیکن ایک خاص جگہ کہ جہاں سب گھر کے لوگ بیٹھ کر وہاں اللہ کا ذکر کریں گے، وہ نماز کے لیے مخصوص ہے، یہ آج کل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مسجد البیت، گھر کی مسجد کے نام سے بھی ایک خاص حصہ رکھیں، تاکہ وہ جو اللہ کی رحمت مسجد حرام پر برستی ہیں، اللہ کی تجلیات، پھر اس کے بعد مسجد حرام کے بعد جتنی مسجد حرام کی شاخیں ہیں، یہ مسجد حرام کی شاخیں ہیں، سب سے پہلے اللہ کی تجلیات مسجد حرام پر برستی ہیں، پھر اس کے بعد پوری دنیا کی مساجد پر اللہ کی رحمتیں اور تجلیات برستی ہیں۔ پھر اگر ہمارے گھر میں بھی مسجد البیت ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ کی وہ تجلیات، اللہ کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ ہمارے گھروں کی طرف بھی لوٹنا، آنا جانا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک تو آپ اس چیز کا اعادہ فرمائیں۔ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیے قرآن مجید میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ آج ہر شخص رزق سے پریشان ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، اور بڑی ہلاکت ہیں، بڑی تنگ دستی ہے۔ اس کا بھی میں آپ کو آسان نسخہ بتا جاتا ہوں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں کہا گیا ہے چھٹے پارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ اگر وہ اپنے اوپر، اپنے ہاں تورات اور انجیل کا نظام نافذ کرتے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے رزق برساتا اور زمین ان پر رزق نکلتی۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جب تورات اور انجیل کا زمانہ تھا، لیکن اب قرآن مجید کا زمانہ ہے، اب قرآن مجید کا زمانہ ہے، تو اگر ہم اپنے سسٹم کو، ہم اپنے نظام کو قرآن کے مطابق کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ہمارے لیے رزق پیدا فرمائیں گے، یہ غربت ختم فرمائیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک بڑی اہم روایت نقل کی گئی ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں یہ حدیث سنا کر، میرے پاس 4 منٹ باقی ہیں، اس صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، ایک شخص آئے، آ کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، درود و سلام ہو آپ پر۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس جگہ سے آیا ہوں، ایسے علاقے سے کہ وہاں بڑی قتل و غارت ہوتی ہے، بڑی ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے جان مال عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے۔ وہ کہہ کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ ایک اور شخص آئے، آ کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر درود و سلام ہو، میں ایسے علاقے سے آیا ہوں جہاں بڑی خشک سالی بھی ہے، قحط سالی بھی ہے، کنویں خشک ہو گئے ہیں۔ تو وہ شخص بھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی کے بیٹے صحابی رسول ہیں، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے مخاطب فرمایا، میں سامنے بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا کہ عدی آپ نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا اس زمانے میں کوفہ کا ایک بڑا شہر تھا، بڑا بارونق، اب کوئی کوفہ کا چھوٹا سا محلہ ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سنا تو ہے، دیکھا نہیں ہے، بڑا بارونق شہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عدی اگر آپ کو اللہ نے اتنی زندگی دی لمبی، آپ دیکھو گے ایک وقت آئے گا کہ ہیرا سے کوفہ سے ایک عورت سفر کرے گی، وہ اپنے کجابے اور سامان سے بھرے گی اور خود سونے اور چاندی کے زیورات سے مزین ہوگی، وہ ہیرا سے چلے گی مکہ آئے گی، اور مکہ سے اکیلی واپس پھر ہیرا جائے گی۔ اس پورے راستے میں، پورے سفر میں اس کو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا خطرہ اور ڈر نہیں ہوگا، نہ اپنی عزت کا، نہ مال جان لوٹنے کا۔ ابھی تو ہمارے پاکستان میں کتنے علاقے ہیں، آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کو خطرہ ہوتا ہے بھائی میرے جان مال کی عزت کو آپ لوگ کو یہاں
مسئلہ ہے محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص وہ زمانہ آئے گا عدی آپ دیکھو گے. حضرت علی کہتے میرا دماغ کھل گیا, عجیب زمانہ, میرے علاقے میں ڈکیت کہاں چلے جائیں گے, اس میں وہاں سے عورت کیسے گزرے گی. اتنے میں اللہ کے نبی نے ایک اور بات فرمائی, عدی اگر آپ کو اللہ نے اس سے بھی لمبی زندگی عطا فرمائی تو آپ یہ منظر بھی دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے اور وہ مدینہ پہنچیں گے, یہاں آ کر تقسیم ہوں گے. کہتے میرا دماغ تو گھوم گیا, میرا دماغ تو گھوم گیا. میں نے عرض کیا وہ کسریٰ جو فارس کا بادشاہ ہے, اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے سر مبارک کھلایا, فرمایا ہاں وہی کسریٰ بن ہرمز, وہی فارس کا بادشاہ. کہ میرا دماغ گھوم ہی رہا تھا. اللہ کے نبی نے ایک اور بات فرمائی, آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہیں اور لمبی زندگی دی تم وہ منظر بھی دیکھو گے کہ یہ تم سونا اور چاندی کے زیورات اپنے ہاتھوں میں لیے تم بازاروں میں اعلان کرو گے کہ میرے محلے میں, میری برادری میں کوئی شخص زکات لینے والا باقی نہیں بچا, خدا کے لیے ارے میری کوئی یہ زکات لے لے, میری کوئی یہ زکات لے لے. فرمایا یہ منظر بھی تم دیکھو گے. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, یہ حدیث بڑی لمبی ہے, میں اس کا اینڈ آپ کو بتاتا ہوں. اس حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سوال, ان پیشن گوئیوں کی صورت میں ان سائلین کو جواب دیا کہ بھئی جو سسٹم میں لے کر آیا ہوں, جو قرآن, جو تعلیمات, جو حدیث, جو ہدایت, جو پیغام, جو نظام, انتظام میں لے کر آیا ہوں, اگر تم امن چاہتے ہو تو تمہیں اس سسٹم کو, اس نظام کو فالو کرنا پڑے گا. اگر تم اس سسٹم کو فالو کرو گے, اس نظام کو قرآن اور حدیث کے مطابق تم اپنے سسٹم کو لے کر آؤ گے تو پھر تم دیکھو گے امن و امان اس طرح قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی ہیرا سے چلے گی, وہ کوفہ سے چلے گی مکہ پہنچے گی, مکہ سے اکیلی ہیرا پہنچے گی. اتنا امن اور امان ہوگا کہ اس کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہوگا, اپنی عزت لوٹنے کا خطرہ نہیں ہوگا, اور اتنی خوشحالی ہوگی, اتنی خوشحالی ہوگی کہ تم اپنی زکات کی رقم, یہ زیورات, یہ سونا چاندی لے کر بازاروں میں اعلان کرو گے کہ خدا کے لیے میری یہ زکات کی لے, کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. اتنی خوشحالی ہوگی. لیکن شرط کیا ہے کہ تم اس قرآن اور اس حدیث اور میرے لائے ہوئے نظام اور سسٹم کو نافذ کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, مجھے بھی آپ حضرات کو بھی جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.